اے پیروان دعوت ایمانی، روزہ رکھنا تمہارے دن میں لکھ دیا گیا، اور یہ فریضہ صرف تم لوگوں پر ہی نہیں بلکہ تم سے پیش در جو امتیں گزری ہیں یہ فریضہ ان پر بھی عائد کیا گیا تھا۔ اس فرضیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر متقیانہ سیرت پیدا ہو جائے۔ کوئی لمبا چوڑا نصاب تھوڑی ہے، کچھ دن ہیں گنتی کے بس۔ اور ہاں، ان دنوں میں اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کوئی شخص کہیں سفر پر ہو، بیمار کو مرض کے پیش نظر، مسافر کو سفر کے پیش نظر ان دنوں میں روزہ رکھنا دشوار ہو، نہ رکھے۔ لیکن اس ماہ مبارک کے جتنے دن چھوٹ جائیں، سال کے باقی دنوں میں اتنے روزے رکھ کر یہ تعداد پوری کر لیں۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھیں، وہ کیا کریں؟ ایک روزے کا فدیہ، ایک دن کا کھانا کسی مسکین کو دے دیں۔ اور جو شخص اپنی رغبت سے، اپنی خوشی اور چاہت سے کچھ زیادہ نیکی کرنے کا متمنی ہے، کرے، اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سنو، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے ہاتھ میں زیادہ بہتر ہے اگر تم بات کو سمجھو۔ اور یہ ماہ مبارک جس کا نام رمضان ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اسی کے اندر نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے۔ وہ قرآن جو روئے زمین کے بسنے والوں کے لیے آسمانی ہدایت نامہ ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح روشن دلائل اور نشانیاں موجود ہیں۔ ایک اس کا وصف یہ بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کے مابین فرق اور امتیاز کی کسوٹی بھی ہے۔ ہاں، لہذا اے ایمان والو، تم میں جو شخص اپنی زندگی میں جب بھی اس ماہ مبارک کو پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس عذر کے پیش نظر روزہ رکھنا دشوار ہو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دے۔ لیکن جتنے دن چھوٹ جائیں، سال کے باقی دنوں میں اتنے دن روزہ رکھ کے یہ تعداد پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نزول احکام سے تم پر کوئی مشقت تو نہیں ڈالنا چاہتے، تنگی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے۔ اور یہ آسانی کیوں پیدا کی گئی ہے؟ تاکہ تم آسانی کے ساتھ اس مدت کو پورا کر لو۔ ایک مہینہ ہے، پورا کر لو۔
اور جب یہ مدت پوری ہو جائے تو خوب اللہ کی بڑائی کا بیان کرو اور اس بات پر اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کو معالم ہدایت سے نوازا ہے۔ ہاں، گزشتہ جمعہ کے اجلاس میں عرض کر رہا تھا روزے کی فرضیت، قرون ماضیہ کی امتوں پر روزے کی فرضیت، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ روزے کے احکام، اس کے رکھنے کے طریقے، مختلف عادات، قوموں کے اختلاف کی، موسموں کے اختلاف کی، اور دنیا کے جغرافیائی محل وقوع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف رہے ہیں، لیکن کسی قوم کا نام نہیں لیا جا سکتا جس کے مذہبی نظام میں روزہ نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس معاشرے میں؟ جو ان پڑھوں کا معاشرہ ہے، کوئی علم سے آشنا نہیں۔ وہ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر اس نبی امی کے مافوق علمی ذرائع میں کوئی شک کی گنجائش رہی؟ میں نے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بتلایا تھا کہ وہ مضمون نگار بھی لکھتا ہے جو یورپ کا محقق ترین علمی اور تاریخی ماخذ ہے، اس کا مضمون نگار بھی لکھتا ہے۔ تو پھر محمد الرسول اللہ جس معاشرے میں رہتے ہیں کوئی علم کا رواج نہیں، وہ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی سے اندازہ کرو، بذریعہ وحی، کیونکہ انبیاء کسی کے آگے زانوئے ادب طے نہیں کرتے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو علم دیتا ہے، اور وہ ایک خصوصی ذریعہ ہے انسانوں کی معلومات اور ان کے علم اور عرفان کے بہت سے ذرائع ہیں، کتاب بھی، قلم بھی، کرتاس بھی، استاد کی صحبت بھی۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے صحبت استاد۔ استاد کی صحبت کے بغیر کتابیں بھی ہوں، قلم، دوات، تختی، کاپی، سب کچھ بھی ہو، کچھ بن جائے گا؟ لیکن انبیاء کے لیے استاد نہیں ہوتا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ماں نے بھیجا جاؤ دوسرے لڑکے بھی مکتب میں پڑھتے ہیں، آپ بھی جاؤ۔ وہ تشریف لے گئے، نیا بچہ آیا ہے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں پڑھتا ہوں لیکن پہلے اس کا مطلب و مفہوم بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا یہ مطلب تو سبھی جانتے ہیں، تو بیٹا کون سا مطلب تم چاہتے ہو؟ کہا یہ 19 حروف ہیں، با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ ہر حرف کا الگ الگ مطلب بتلاؤ۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیا کروں؟ کہا بیٹا یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا اگر آپ کو معلوم نہیں تو مجھے معلوم ہے۔ وہ اور چوکن نہ ہو گیا، کیا معلوم ہے؟
فرمایا با بہائے الہی کی ہے، سین سینائے الہی کا ہے، الف الوہیت الہی کا ہے، لام تملیک الہی۔ وہ ایک ایک حرف کا الگ الگ مطلب بتلایا، اس نے انگلی منہ میں دبا لی، استاد نے کہا لے جاؤ، میں نہیں اسے پڑھا سکتا، میرا تو فلک بھی نہ جانے ہے جو یہ جانتا ہے، میں کیا جانوں جو یہ جانتا۔ تو انبیاء کو رب العالمین استاذ کے آگے نہیں بٹھاتے، اپنی قدرت سے علم دیتے ہیں، لیکن ان کا علم بھی ایک ذریعے کا محتاج ہے، وہ ذریعہ ہے وحی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ یہ تین طریقے اللہ نے خود بتلائے۔ کسی بندے بشر کا یہ کمال نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ کے کلام کے یہ تین طریقے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی بھی آتی ہے، او یرسل رسولا او یرسل الیہ رسولا، یہ مفہوم ہے۔ تو کوئی شخص ہے جو بغیر ذریعے کے کچھ جان سکے؟ جی کیا کہا میں نے؟ انبیاء بھی بغیر ذریعے کے نہیں جان سکتے۔ الگ بات ہے کہ ان کا ذریعہ علم ساری مخلوق سے الگ تھلگ ہے۔